بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ظالم بادشاہ۔ ظالم بادشاہ اور سچے ایمان والے۔ پہلا باب، ظالم کی سلطنت۔ ایک دور تھا جب بادشاہ نمرود جیسا حکمران پوری سرزمین پر ظلم و ستم کی مثال بن چکا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا اور جو اس کی بات نہ مانتے انہیں اذیت ناک سزائیں دیتا۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے، حتیٰ کہ اس کے نام کا ذکر کرنا بھی ایک جرم سمجھتے۔ مگر وہ بھول گیا تھا کہ زمین آسمان کا اصلی بادشاہ تو کوئی اور ہی ہے۔ وہ بھول گیا کہ طاقت وقتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دوسرا باب، مومن کا ظہور۔ اس ظلم کے اندھیرے میں ایک نور پھوٹا۔ یہ نور ایک نوجوان کا تھا جس کا نام مخلص تھا۔ مخلص نہایت ایماندار، پاک دل اور اللہ پر ایمان رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ نمرود کے محل میں معمولی غلام کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں توحید کا چراغ روشن تھا۔ ایک روز مخلص نے نمرود کو کہا، اے بادشاہ، تو زمین پر حکومت کرتا ہے، لیکن آسمانوں کا مالک صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، جو سب کا خالق ہے۔ نمرود یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ وہ چیخا، میرے سامنے میرے سوا کسی اور کی بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تیسرا باب، آزمائش کی آغاز۔ مخلص کو ایک قید میں کر دیا گیا، مگر قید خانے کی دیواریں بھی اس کے ایمان کو لرزا نہ سکیں۔ ہر رات وہ قید خانے میں سجدہ کرتا، دعائیں مانگتا اور قرآن کی آیت پڑھتا۔ قیدی حیران تھے کہ یہ نوجوان کس رب کی عبادت کرتا ہے جو اسے اس کے ظلم میں بھی سکون عطا کر رہا ہے۔ نمرود نے اس کے ایمان کو توڑنے کے لیے اسے بھڑکتی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ چوتھا باب، آگ میں ایمان کا امتحان۔ مخلص کو زنجیروں میں جکڑ کر شہر کے بیچوں بیچ بنائی گئی ایک آگ کے گڑھے کے سامنے لایا گیا۔ لوگ تماشا دیکھنے آئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خوف میں تھے اور کچھ نمرود کی واہ واہ کر رہے تھے۔ مخلص نے آواز بلندی سے کہا، میرا رب وہ ہے جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے، جو دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے، جو فرعون کو سمندر میں غرق کرتا ہے اور نمرود کو مچھر سے ہلاک کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اسے آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کیسا نوجوان ہے؟ یہ تو جلنے کی بجائے سکون سے بیٹھا ہے۔ پانچواں باب، اللہ کی مدد۔ اسی رات نمرود کے محل میں خوفناک زلزلہ آیا۔ محل کی دیواریں گرنے لگی۔ وہ نمرود کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ مخلص کی بد دعا ہے، لیکن اللہ نے اس کا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک رکھا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اسے اسے تنگ کرنے لگا۔ نمرود اتنا تنگ آ گیا کہ اپنا سر دیواروں میں مارنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اسی اذیت میں مر گیا۔ چھٹا باب، حق کی فتح۔ مخلص قید سے آزاد ہوا۔ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آئے اور ان کو اللہ کی واحدانیت کا درس دیتا اور ظلم سے بچنے کی دعائیں سکھاتا۔ نمرود کی سلطنت بکھر گئی اور مخلص کی سچائی ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس گئی۔ اختتام سبق، ظالم بادشاہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ ایمان کی طاقت آگ کو بھی ٹھنڈک کر سکتی ہے۔ اللہ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوری کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔